الرحمن السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جس شادی میں گانا بجانا ہو اس شادی میں جا سکتے ہیں کہ نہیں؟ یہ تو اس سوال کا جواب آپ کو بھی معلوم ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ یہ اتنا عام ہو چکا ہے میوزک کا مسئلہ جو ہے کہ ہم یہ لوگوں کا ذہن یہ بن چکا ہے جس شادی میں گانا نہیں بجانا یعنی وہ سمجھتے ہیں کہ یہ خوشی کی شادی ہوئی نہیں ہے، تو یہ لوگوں کا ذہن بن چکا ہے۔ اور یعنی لوگ اس قدر اور یہ ہوگا جتنا قیامت رہے گا، کیونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ٹھیک ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ میری امت میں ایک قوم ایسی آئے گی جو شراب کو بھی حلال کرے گی، ٹھیک ہے، ریشم کے کپڑے پہنے گی، اور اسی طرح موسیقی کو بھی جو ہے حلال کرے گی، جو ہے نا معازف کو جو، ٹھیک ہے، یہ موسیقی ہو گیا، میوزک ہو گیا، گانے وغیرہ ہو گئے، یہ ان کو حلال کرے گی جو ہے۔ تو یہ حدیث ہی واضح ہے کہ یہ جو ہے نا اس کی اور کوئی چیز ہی نہیں چاہیے کہ مطلب ہم اس بحث میں پڑھیں کہ یہ حلال ہے حرام ہے۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ ہماری جو شریعت ہے اس کے اندر سختی نہیں ہے، یہ خشکی نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ شریعت میں دیکھیں دف کی اجازت دی ہے، جو ایک طرف سے ڈول بجایا جاتا ہے، دو ہاتھ سے جو نہیں، ایک طرف سے ایک ہاتھ سے بجتا ہے جو ہے، اس کی اجازت دی ہے۔ اور شریعت نے جو ہے گیت گانے سے جو ہے ترانے پڑھنے سے منع نہیں کیا، جسٹ میوزک سے منع کیا ہے۔ اور اب یہ جتنے بھی جو گانے کے الفاظ ہیں، اکثر جو گانے ہوتے ہیں تقریباً ان میں کوئی ایسی بات نہیں ہوتی فضول یا بیہودہ، ٹھیک ہے۔ اس میں مسئلہ کیا آتا ہے، ہمارے بہت کم ایسے یعنی شادی کے موقع پہ جو چل رہے ہوتے ہیں اس کے اندر زیادہ تر یہ مسئلہ آتا ہے، اس کے اندر میوزک ہوتا ہے، تو آپ جو ہے وہ میوزک ختم کر دیں۔ دوسری بات ہے ترانے لگا لیں آپ جو ہے نا، اور نہیں تو اگر آپ نے بہت ہے تو وہ دف جو ہے وہ بجا لیں جو ہے نا۔ تو ہمارے یہاں آپ نے دیکھا ہے کہ یہاں تو بالکل بجائیں گے نہیں، اور نہیں تو بجائیں گے تو پھر پوری جو ہے وہ شیطان کو خوش کریں۔ موسیقی وغیرہ جو ہے یہ دیکھیں جو ہے ایک تعبیر ہے فضیل عیاض، وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ہے موسیقی اور میوزک جو ہے یہ شیطان کا رقیہ ہے، شیطان کا دم ہے، ٹھیک ہے۔ جس طرح قرآن کریم اللہ کا کلام ہے، اسی طرح جو ہے یہ شیطان کا جو ہے، اور اسی طرح قرآن کی آیت بھی ہے سورہ بنی اسرائیل کے اندر ہے، وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شیطان کو چیلنج دیا تھا، جب شیطان نے کہا نا کہ میں جا کے انسانوں کو بہکاؤں گا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا تم اپنی آواز سے جس کو چاہو بہکاؤ، ٹھیک ہے، بہکاؤ پسلاؤ۔ تو اب مفسرین نے لکھا ہے کہ بصوتک سے مراد یعنی شیطان کی جو آواز ہے اس سے مراد جو ہے وہ میوزک اور گانے۔ اور سب سے بڑی بات دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شادی کیا کوئی بھی موقع ہو خوشی کا کہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے دو آوازیں سخت ناپسندیدہ ہے، بلکہ ملعون کا لفظ استعمال ہوا ہے کہ لعنت فرمائی ہے اس کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یعنی کسی کو کوئی خوشی ملتی ہے تو اس وقت وہ کوئی میوزک بجاتا ہے، ٹھیک ہے، یا کوئی غم آتا ہے تو جو ہے نا وہ بین کرتا ہے، واویلا کرتا ہے، بین بجاتا ہے، تو ان دو آوازوں کے اوپر جو ہے دنیا اور آخرت کے میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے لعنت فرمائی ہے۔ اچھا، اب ایسی شادیوں میں دیکھیں اب مسئلہ یہ آتا ہے کہ رشتہ داری آ گئی، صلہ رحمی آ گئی، جانا پڑتا ہے جو ہے نا، اور اگر ہم نہیں جاتے تو تب بھی بات ہے، تو اس میں ہم کس طرح اس گناہ سے بچ سکیں؟ تو اگر آپ استطاعت رکھتے ہیں ان کو سمجھائیں، انہیں بھلے ترانے لگا دیں، انہیں ترانے دے دیں، ٹھیک ہے، اور انہیں یہ تعارف کروائیں، دیکھیں ہماری شریعت میں دف کی اجازت ہے، آپ دف بجا لیں، دف والے ان کو ترانے دے دیں، یا دف والے ان کو گانے دے دیں کہ جس میں خالی دف بج رہا ہو جو ہے نا، ٹھیک ہے، کوئی حرام چیز نہ ہو، تو آپ وہ ان کو دے سکتے ہیں جو ہے نا۔ اور یہ جو ہم ترانے پڑھتے ہیں دیکھیں یہ ترانے بھی جو ہے اس کو بھی جو ہے اغانی کا نام دیا جاتا ہے، غنا کا نام دیا جاتا ہے، گنگنانا کہتے ہیں اس کو، ٹھیک ہے۔ تو گنگنانا کوئی بھی ہو گانا یعنی کسی قسم کا بھی ہو، مسئلہ یہ ہے کہ میوزک نہیں ہونا چاہیے اور اس کے اندر کوئی حرام بات نہیں ہونی چاہیے، بس یہ دو شرطیں نہیں ہوں تو یہ دو شرطیں پوری کریں، اور اس کے بعد جو ہے آپ مطلب کوئی پرابلم نہیں ہے جو ہے نا۔ جو ہے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عائشہ رضی اللہ عنہ کو کہا تھا کہ جو ہے نا کسی کی شادی تھے تم کہا تھا جو ہے دف بجواؤ، ٹھیک ہے، تاکہ خوشی کا اظہار کرو جو ہے نا۔ تو ہماری شریعت اتنی سخت نہیں ہے، اور نہ ہی اتنی جو ہے وہ جو ہے نہ سخت ہے اور نہ ہی اتنی نرم ہے کہ ہم اسے اپنی مرضی کرتے رہیں۔ دیکھیں دنیا میں اللہ کے حکم سے آئے اور اللہ کے حکم سے ہی جانا ہے، تو اعتدال اختیار کریں، ہم اعتدال سے ہٹے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک طرف دینی طبقہ ہے اس نے اتنی سختی کی ہوئی ہے، دوسری طرف دنیا دار طبقہ ہے اور انہوں نے بھی جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک شادی میں ہم شیطان کو خوش نہ کر لیں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، دو حالتیں ایسی ہوتی ہیں، یعنی گانا بج رہا ہو اور ساتھ میں جو ہے نا رقص ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، ناچ اور ساتھ میں گانا ہو، تو یہ ایسی حالت میں اس میں یعنی وہ انسان بآسانی بھاری مریض بن جاتا ہے کہ شیطان اس کی باڈی میں بآسانی داخل ہو جاتا ہے۔ جس انسان کی بھی یہ کیفیت ہو کہ وہ گانا گا رہا ہو اور ساتھ میں ناچ رہا ہو، تو شیطان کو اس کے جسم میں داخل ہونے کے لیے کوئی چیز نہیں روک سکتی، بآسانی جو ہے وہ داخل ہو جاتا ہے۔ تو اہل علم کے جتنے بھی تابعین تھے، صحابہ تھے، ان کے اقوال آپ پڑھیں
تو آپ کو پتہ لگے گا کہ وہ اسے جو ہے شعار الفساق کہتے ہیں، یہ کہ نہیں فاسق لوگوں کا جو ہے یہ ان کی پہچان تھی جو ہے نا، ٹھیک ہے. تو اس لیے جو ہے ان چیزوں سے جو ہے بچنا چاہیے. باقی اگر کسی ایسی شادی پہ چلے جاتے ہیں تو کوشش کریں ایسی جگہ پہ بیٹھے جہاں پہ ان کی آواز نہ آ رہی ہو، ٹھیک ہے، نہ ان کے اوپر رضامندی کا اظہار کریں، ٹھیک ہے، اور نہ ہی جو ہے اس میں شریک ہو. اس سے اجتناب کریں، اور اگر سمجھا سکتے تو ان کو سمجھائیں، نہیں تو کنارہ کشی اختیار کریں، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے تمام مسلمانوں کو جو ہے ہدایت دے. اور دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے گنجائشیں دی ہیں، میں نے آج تک نہیں دیکھا کہ جس نے گنجائشوں سے فائدہ اٹھایا. بہت کم ایسی شادیاں ہوئی ہیں جن میں ہم نے دیکھا کہ انہوں نے حلال سے فائدہ اٹھایا. یا تو بالکل سختی ہے یا بالکل جو ہے وہ جو ہے پٹری سے اترے ہوئے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.